کیا نام ہے آپ؟ نور الحسن میرا نام ہے جی، کوہاٹ سے آیا ہوں، یہاں مہمان ہوں۔ یہاں مہمان ہیں، تھوڑے دن کے لیے اب رہنا شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ یہ ٹی وائی 2 مہینے گزار دیے، ابھی جانے کا ارادہ ہے کچھ دن میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو جی آپ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کیا کرتا ہوں؟ ہاں جی، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے دونوں نوکری کیے، پینشن لیتا ہوں، اللہ کرتا ہوں، ساری زندگی پیسہ نہیں کمایا، ابھی اللہ کے لیے وقف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ میں کمانے سے فارغ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دیتا ہے کہ میرا گزارا چلتا ہے، مزید ہرس نہیں ہے، اور ابھی بس اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں کہ رب راضی ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ تو ان سے آپ کچھ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ان سے ذرا بتائیے گا مجھے۔ اچھا، میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو تمام مخلوقات میں بہترین تقویم کیا۔ اس کو مکی ماؤس کے لباس میں نے دیکھا تو میں نے بولا آپ نے یہ لباس کیوں اختیار کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا تو آپ کیوں یہ چیز اختیار کر رہے ہیں؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی آپ بھائی جواب دیں، آپ نے کیوں یہ حروف اختیار کیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو بچپن سے لے کر کام کرتے آ رہے تھے اس ٹائم کے حالات ٹھیک تھے۔ تقریباً میں 5 سال کا تھا، 5 سال سے میں نے کام شروع کیا۔ سب سے پہلے میں نے ویلڈنگ کا کام کیا، اس کے بعد میں نے مزدوری کی، اس کے بعد میں یعنی کہ رنگ کا کام کیا، ہر جاب میں کام کیا۔ مجھے یہ ہے کہ اتنا نہیں پتہ کہ کب ایسے حالات ہوئے، جب سے تقریباً 2014 سے لے کر ابھی تک یہ حالات ایسے بگڑتے جا رہے کہ لوگ جیسے اپنے آپ کو بگاڑتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ہمارے جب ملک میں یہ تھا کہ کرونا نہیں تھا، کرونا آ گیا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک بیماری تھی۔ کس نے لائی؟ یہ کہتے ہیں کہ اس نے لائی، لیکن ہم کہتے ہیں عمران خان نے لائی۔ عمران خان نے کیوں لائی؟ کہ عمران خان نے سعودی عرب حج بند کر دیا۔ میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور سمندر میں کوئی آفت نہیں آتی مگر اے لوگوں تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناخوش ہے، تو ایک آفت کے بعد دوسری اور تیسری آ جاتی ہے، پہلے قوموں پہ بھی آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، سبحان اللہ کا یہی معنی ہے۔ بالکل جی۔ ابھی آنکھوں کا مرض آیا ہے، جو بھی آیا ہے، جو بھی آفت آتی ہے، اللہ جو کہتا ہے نا تم لوگ کے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ پہ جو تنگ دستی آئی، اگر آپ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بہترین وکیل ہے، کارساز ہے، وہ رزق دے جاتا ہے۔ میں دیکھو 2 سال سے کوئی کام نہیں کروں، مجھے سب سے بہترین رزق دے رہا ہے، غیب سے دے رہا ہے، جہاں سے دے رہا ہے بس۔ الحمدللہ آپ کو مل رہے، الحمدللہ ہمیں بھی مل رہے۔ ہمارے جب ماں باپ زندہ تھے اس ٹائم ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، جب ہمارے ماں باپ فوت ہوئے پھر ٹینشن شروع ہو گئی، پھر ہمارے بہن بھائی وہ تھے وہ فوت ہو گئے، پھر ٹینشن شروع ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی ہم نے کبھی ڈگمگائے نہیں۔ جب ہم بچوں میں پڑ گئے، بچوں کے حالات دیکھے، اس میں پھر میں نے بائکیاں چلانا شروع کر دیا۔ یہ ابھی کی بات ہے، تقریباً 5 ماہ کی بات ہے۔ بائکیاں چلا رہا تھا، بائکیاں میں اس ٹائم پیٹرول کیا ریٹ تھا، اب پیٹرول اتنا ہو چکا ہے کہ ہم بائکیاں اپنا چلائیں یا بائک کو صحیح کریں یا بچوں کا گھر کا کریں، اس کو چھوڑ کر ابھی یہ جو حکومت نے بل ڈال دیا ہے، بل پہلے آتا تھا 1000 روپے 1200 روپے، ابھی آتا ہے 15000 روپے۔ اس میں بتائیں یہ ہمارا قصور ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کیٹب استعمال کرنے کا ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس کیٹب کو لے کر کچھ غریبی کرنی چاہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ چیزیں بیچتے ہیں، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، اگر بھیک مانگے تو وہ غلط ہے، کیونکہ ہم یہ چیزیں بیچتے ہیں۔ یہ مال ہے، مال میں آ کر بچوں کے ساتھ انٹرٹین کرتے ہیں، دوسروں کو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے بچوں کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، اگر ہمارے بچوں کو کسی نے دیکھا ہوتا نا تو یہ جو پیٹرول، یہ کھانا پینا مہنگا ہوا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، میں اس کا جواب دیتے ہیں مہنگائی کا۔ جی، اگر لوگ سیدھے نہیں ہوں گے تھوڑی سختی آئے گی، اگلے سال اس سے زیادہ سختی آئے گی، اس سے زیادہ، جب تک لوگ سیدھے نہیں ہوں گے۔ میں نے بھی غربت دیکھی ہے، میرے والد کے ماشاءاللہ 7 بچے تھے، 5 بہنیں تھیں، لیکن جب میٹرک پاس کیا 2nd ایئر میں نے چھوڑ دیا، باپ کی حالت کو دیکھ کے کہ آگے مجھے کالج نہیں پڑھا سکے گا۔ میں بھرتی ہو گیا، نہیں میں نے ملک کی حفاظت کی ہے، خدمت کی ہے، 20 دن انڈر واٹر رہا ہوں، ملک کے لیے سمری نہیں لایا ہوں باہر سے۔ حکومت نے میرے کام کو دیکھا، مجھے باہر بھیجا، کورس کرائے، حق اللہ روزی کماتا رہا، ملک کی حفاظت کی 20 سال، اتنی پینشن میرا گزارا چل رہا ہے، آگے مجھے ہرس نہیں ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو کیونکہ پیٹ نہیں بھرتا دنیا سے، ایک اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ میں کوئٹہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ کوئٹہ شہر میں 7 زبانیں چلتی ہیں، وہاں پر 7 مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں پر ہم نے دیکھا پٹھان اتفاق ہے، بلوچ اتفاق ہے،
दूसरे मुल्क इत्तेफाक है, लेकिन पंजाबी में कभी इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि पंजाबी पंजाबी को मारता है, मुसलमान मुसलमान को मारता है। ये अगर ना होना, कभी कोई इस गुर्बत में ना आए। ये गुर्बत लाते हैं तो वो लाते हैं। आपके माँ बाप बहन भाई सब है, लेकिन हमारा कुछ नहीं। आपके आगे पीछे सब है, हमारा कुछ नहीं। आप इस 2 साल 10 साल 5 साल जितने साल भी आप घर में बैठ जाओगे आपको मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला देने वाला है। लेकिन आपके बैक है, हमारे पास बैक नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह पर मेरा सबसे बैक जो है ना वो मेरा अल्लाह है। मैंने जिस दिन हदीस में पढ़ा कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, जो आदमी इसको सुबह शाम 100 दफ़ा पढ़े ना, अल्लाह ताला उसके तमाम अमूम और गमूम के लिए काफ़ी हो जाएगा। और मैं सिर्फ ये पढ़ता हूँ, कोई काम नहीं करता, मेरे सारे काम हो जाते हैं। अल्लाह मेरा वकील है, वही रज़ा के उसको मैंने पकड़ा और उसको याद किया और मेरे तमाम मुश्किलें हल कर जाते हैं। वही हल करने वाले हैं। मुश्किलात से भी निकलता हूँ, आसानियाँ भी हो जाती है, आजमाइश भी हो जाती है, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ, मेरे सारे मामले सीधे हो जाते हैं, रिज़्क़ भी बन जाता है। ठीक है, तो आप मैं ये पूछ रहा था कि ये भेस ठीक नहीं है। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आप इंसान के रूप में रहें। शैतान कहेगा मैं इंसान को गलत करूँगा, उनके कान चिरवाऊँगा, ये कराऊँगा, मुख्तलिफ रूप कर रहे हैं। जैसे यूरोप में देखो मर्द भी बालियाँ पहन रहे हैं, पपोटे भी सुराख कर रहे हैं, जानवर के कान छीन रहे हैं। ये सब शैतान ने कहा कुरान में उसका रूप बदलवाऊँगा। तो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी का हुक्म दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह से आप ख़ता हो गए तो गुमराह हो जाओगे। वो इंसान की सूरत में आए, अल्लाह ताला ने फरमाया लिबास पहनो, बेशक इंसान को मैंने जीनत दी है लिबास के साथ, उसका पर्दे भी ढंपते हैं, उसकी जीनत भी आती है, कुरान में हुक्म है। लेकिन ऐसे लिबास नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके, जानवरों का लिबास नहीं है। इस पर अल्लाह आपका नाराज़ हो जाएगा। इस काम पर तौबा करो, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, मुल्क में आसानियाँ ले, उसके हाथ में। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़माना में खुद हूँ, ज़माने को बुरा नहीं कहो। और अगर इंसान के हालात आमाल ख़राब होंगे तो ज़माना खुद ब खुद उसके लिए बिगड़ता जाएगा। इससे और भी सख्तियाँ आएंगी, और भी सख्तियाँ। आज कोई कहते हैं पेट्रोल पम्प गिरा है, महंगाई का बिजली का बम गिरा है, मैं कहता हूँ शुक्र करो एटम बम तो नहीं गिरा, अभी जिंदा उचल रहे हो। उनको हम इसे पूछो जिन पे एटम बम गिर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच भाई। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरे में रखे।